لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے انہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے۔ اپنے سمیت میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں، اپنے سمیت کبھی کسی شخص نے 2 رکعت نماز نفل صرف اس لیے پڑھے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا اس نے مجھے نبی پاک کا غلام بنایا؟ بیٹا ہونے پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں، نوکری اپوائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں آیا تو لوگوں نے نفل پڑھے، ترقی ہوئی تو نفل پڑھے، تنخواہ ملی بڑی تو نفل پڑھے، مکان ایک پلاٹ اور لے لیا تو نفل پڑھے۔ لوگ بڑا بڑا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ دیانتداری سے امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ 2 رکھتے ہیں، 100 200 1000 نہیں کہہ رہا، 2 رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ شکر ہے اللہ کا اس نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا۔ نعمت بڑی ہے کہ نہیں؟ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں نا، تو تقریروں میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو بزرگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہماری اصلاح کر دیتے ہیں۔ جب اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر ساری زندگی انسان ان کمزوریوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کہنے لگے آج کا مسلمان بڑا بد نصیب ہے کہ ہر طرف سے اسی پر آزمائش ہے۔ تو ایسا فرمانے لگے مولانا رک جائیے، آپ نے کہا مسلمان بد نصیب ہے؟ مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا، جو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اسے اللہ اپنے محبوب کا غلام بناتا ہے۔ جو بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، بڑا کچھ ہے نا یورپ کے پاس، بڑا پیسہ بڑی دولت ہر شے ہے، پر ایمان کوئی نہیں۔ یہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ، آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھا کریں۔ ہمارے اندر وہ احساس نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم اصل میں کیا ہیں، اس لیے کہ نبی پاک کا دامن کرم تو تیرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو دیکھ اللہ نے تجھے کتنی عظمت عطا کی، وہ جتنا مرضی آگے چلا گیا ہے، لیکن رب کریم نے کہا کنتم خیر امتی، تم بہترین ہو، اللہ تجھے بہترین کہہ رہا ہے، تو ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ رب کریم تجھے اصل میں نا، ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کیا تو کہنے لگے رہ کے نا بکریوں میں تو شیر بھی بکریاں ہی بن گئے، رہ کے نا وہ دنیا داروں میں، مالداروں میں، وڈیروں میں، وہ جن کو یورپ سے بڑا پیار تھا، جن کی ٹکٹیں بک ہیں کہ جب جناب حکومت ختم ہوگی تو اگلی فلائٹ سے واپس چلے جانا ہے، جن کے بچے باہر، دولت باہر، بزنس باہر، فلیٹ باہر، ان کے بیچ رہ کے نا تو بہت سارے مسلمان جو تڑپتے تھے کہ شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ تیرا۔ حضرت شیخ شبلی کسی عیسائی کو، بدھ مت کو، یہودی کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ جناب کیوں روئے؟ فرمانے لگے شکر ہے رب کریم کا کہ یہ بے ایمان ہے، مالک نے مجھے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رویا کرتے تھے لوگ، ان میں احساس تھا، انہیں یہ شعور تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔